اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات کے ذریعے سے ہم نے بہت سی چیزیں منگوائیں اور انہیں استعمال بھی کیا، اور یہ چیز ہمارے لیے بالکل نئی تھی کہ جنات یہ چیزیں لا کر دے سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مشورہ ہوا، ان میں سے جو بڑا جن تھا جس کا نام اللہ بخش تھا، اس سے بات ہوئی۔ ان سے کہا گیا کہ ہمیں عمرہ کروا کے لاؤ۔ تو کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہم عمرہ کروا کے لیتے ہیں۔ پروگرام یہ بنا کہ 2 دن بعد جس کسی نے بھی جانا ہے وہ تیار ہو جائے اور ہم آپ کو لے جائیں گے، عمرہ کروا کے لے آئیں گے۔ جب 2 دن گزر گئے تو رات کو حاضری ہوئی اور ان سے کہا گیا ہاں جی آج کا وعدہ تھا۔ جن کہنے لگے بھی تم ایسے کرو، باہر ایک 4 پہ سین میں ڈالو اور جتنے آدمی اس پر بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جائے۔ 8-9 آدمی اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک شرط لگا دی کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی جب تک ہم نہ کہیں، اور کسی کے کلام کا جواب نہیں دینا۔ کوئی آپ سے بات بھی کرے تو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا۔ یہ 2 شرطیں تھیں۔ ہم 8-9 آدمی 4 پہ بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی چیز ہوا میں تیرتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہم یہاں سے تقریباً 8-8:30 کے قریب 4 پہ بیٹھے اور آنکھیں بند کر لیں۔ راستے میں سفر میں کبھی ٹھنڈک لگتی، کبھی ہوا چلتی، کبھی کیسا موسم کبھی کیسا موسم، لیکن جنات کے کہنے کی وجہ سے ہم نے آنکھیں مکمل طور پر بند کیے رکھیں اور آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے اس 4 پائی کو صحن حرم میں جا کر ایک طرف اتار دیا اور کہنے لگے کہ آپ نے اپنے ہاتھ پکڑ لیں ایک دوسرے کے اور ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ ہم نے محسوس کیا وہاں لوگ نظر آ رہے تھے، حرم کعبہ تھا، ہم اس میں چل رہے تھے، لیکن ہم جدھر بھی جاتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ ہمیں راستہ دیتے جاتے ہیں۔ ہم ان میں سے گزرتے ہوئے ہم نے 7 چکر پورے کیے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد ہم نے صحیح اور مروہ کے چکر پورے کیے، اور اس کے بعد اسی طرح سے وہ ہمیں پھر دوبارہ ساتھ لے کر آئے اور اس 4 پے پر بٹھا دیا۔ یعنی یہ نہیں کیا انہوں نے کہ ہم وہاں اپنی مرضی سے چل پھر سکتے، انہوں نے ہم پر پورا کنٹرول رکھا اور ہم کو ارد گرد نہیں جانے دیا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنے دی۔ جب ہم دوبارہ 4 پے پر آ کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کہا ہم پھر دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہم نے پھر آنکھیں بند کری تو پھر اسی طرح سے 4 پے اڑی اور وہ واپس ہمیں اسی شین میں جہاں سے ہم اڑے تھے ادھر آ کر وہ 4 پے آ کر پھر بیٹھ گئے اور ہم اس سے اتر آئے۔ دیکھیے، نہ تو ہم نے کوئی ویزا لیا، نہ کوئی پاسپورٹ بنوانے کی ضرورت تھی۔ وہ ہمیں 4 پے بٹھا کر لے گئے اور وہاں پر عمرہ کیا، صحیح کی، اور اس کے بعد اسی 4 پے بٹھا کر واپس لے آئے۔ شاید یہ بات سننے کے بعد آپ کے دلوں میں کچھ خیال ہو کہ شاید ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تجربہ کیا، خود بھگتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہے اور اسے ہوتا ہے، وہ جنات کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت بھی میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک رکھ دیتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا، تو وہ عفریت جس نے کہا تھا کہ میں قوی بھی ہوں، ایماندار بھی ہوں، میں آپ کا یہ دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ یعنی وہاں سے یہی چیز ثابت ہوتی تھی کہ اس نے اٹھا کر لانا تھا، طاقت کے ذریعے لانا تھا، برعکس اس کے کہ وہ آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا تھا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ آصف بن برقیہ جو تخت لایا تھا وہ ایک اور طریقے سے لایا تھا، اس کا مسئلہ اور ہے، لیکن جنات کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔
ये हमारे तजर्बे की वजह से ये साबित हो गया कि वाकई वो जैसा अल्लाह ताला ने कुरान में शायद फरमाया है, वो जिनने कहा था वैसा बिल्कुल सही है, होता है और हो सकता है। अगर कोई ना माने तो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही और सच है, क्योंकि हमने भुगता हुआ है, हम गए हैं, हमें किसी ने कभी न रोका, ना किसी ने पूछा, ना किसी ने रोका, ना किसी ने पासपोर्ट तलब किया, ना किसी ने वीज़ा का कहा। हम वहाँ गए, उतरे चारपाई से, चारपाई हमारे लिए जहाज़ बन गया। हम चारपाई से उतरे, चारपाई से उतर के 7 चक्कर पूरे किए, 7 चक्कर पूरे करने के बाद सही मरवा की, उसके बाद दोबारा चारपाई बैठे और दोबारा अपने घर आ गए। इस तरह के और से भी बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मैं आज ये एक ही वाक़या आपके सामने बयान किया है और इसी पर इक्तफ़ा करूँगा। इससे अगली वीडियो में सिर्फ ये बात बताऊंगा कि जिन्नात की मौत कैसे होती है, कैसे उनकी मौत आती है और उसका क्या तरीक़ाकार होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये एक अजीब वाक़या था जो हमने तजर्बा किया था। हमने देखा था कि जिन्नात में इतनी ताकत है, वो ऐसे कर सकते हैं जो मैंने आपके सामने रख दिया। उम्मीद है कि आपके लिए एक वाक़या नया होगा और आप इसे सुनकर महज़ूज़ भी होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।